بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا جہلمی اپنے متعلق شد و مد کے ساتھ علمی کتابی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن کیا یہ دعویٰ واقعتاً درست ہے؟ آئیے اس کو تحقیق کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ انجینئر علی مرزا کا ایک ویڈیو کلپ ہے، مجلس نمبر 100۔ اس کلپ پر اس نے عنوان دیا ہے کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا۔ اس عنوان کا مقصد یہ ہے کہ کتابوں میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے اور بابے یعنی بزرگ ہمیں کچھ اور بتاتے ہیں۔ اس بات کو اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے انجینئر مرزا نے کچھ مثالیں دی ہیں۔ ان میں سے ایک مثال اس مسئلہ پر دی ہے کہ کیا خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے یا نہیں۔ انجینئر نے یہ مسئلہ مجلس نمبر 100 میں تقریباً 40 منٹ کے بعد بیان کیا ہے۔ ویڈیو کلپ کا نمبر اور اس کا وقت اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ انجینئر کی بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر لیا گیا ہے۔ بہرحال انجینئر کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے بھی خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے، حتیٰ کہ کسی اور نبی کو بھی خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں اس قسم کے واقعات لکھے ہوئے ہوں، جس کتاب میں لکھے ہوں کہ فلاں کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، وہ جھوٹ ہوتا ہے اور کہانی ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ مثلاً ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ یہ واقعہ مختلف کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ مثلاً ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مناقب احمد کے اندر یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور اسی طرح حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ لیکن انجینئر علی مرزا نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر صرف فضائل اعمال کا حوالہ دیا اور اس پر خوب پھبتیاں کسیں اور طنز کیا۔ تو یہ اعتراض پھر علامہ ذہبی پر بھی ہو سکتا تھا، لیکن ان کا نام نہیں لیا۔ بہرحال پہلے آپ اس کی گفتگو سن لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ اس پہ تر رہا یہ کہ پھر باقاعدہ ایک خواب لکھا کہ امام احمد، یہ فضائل اعمال میں سر لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی۔ جھوٹ! سر یہ خواب والا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ بعد میں نے احمد بن حنبل کو خواب میں زیارت کرانی ہے، تو موسیٰ پھر خواب والا پیکج، میں کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو خواب والا پیکج آفر ہوتا نا، وہ لے لیتے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے۔ یہ پروٹوکول کسی کا نہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا۔ میں کہتا ہوں جی اس جھوٹے پر اللہ کی لعنت جس نے یہ خواب گھڑ کر امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب کیا۔ جی ناظرین، آپ نے انجینئر مرزا کی گفتگو سنی۔ یہاں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی یا امتی کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے یا نہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے یا نہیں۔ انجینئر کا موقف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے بھی خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہی نہیں۔ جب خواب میں دیدار ممکن ہی نہیں تو دوسرے پہلو پر مذکورہ واقعہ کی سند پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم پہلے پہلو کو سامنے رکھ کر گفتگو کریں گے۔ ناظرین، یقین جانیے کہ انجینئر کا یہ کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی یا امتی کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے، یہ موقف انجینئر علی مرزا سے پہلے پوری امت میں کسی نے بھی اختیار نہیں کیا، اور کسی بھی مستند کتاب کے اندر یہ بات موجود نہیں کہ کسی اور نبی کو بھی خواب میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ باقی جو مرزا جی موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ مرزا جی اس واقعہ سے غلط نتیجہ نکال رہے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بیداری میں زیارت کی درخواست کی تھی، خواب میں زیارت کی درخواست انہوں نے کی ہی نہیں تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بیداری میں زیارت کے متعلق جواب ارشاد فرمایا،
خواب میں زیارت کے متعلق کچھ نہیں فرمایا، کیونکہ خواب میں دیکھنا اور بیداری میں دیکھنا دونوں میں بہت فرق ہے، اور اگر مرزا جی کو اصرار ہے کہ خواب میں دیکھنا اور بیداری میں دیکھنا برابر ہے، تو پھر مرزا جی خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کو تسلیم کرتے ہیں کہ زیارت ہو سکتی ہے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنے والا اور بیداری میں زیارت کرنے والا برابر ہے؟ خواب میں دیکھنا اور بیداری میں دیکھنا یہاں برابر ہوگا؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں ہے، تو پھر مرزا جی موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر مرزا جی سے پہلے کسی بھی محقق اہل سنت نے اس واقعہ سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جو مرزا جی نکال رہے ہیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات یہاں کرنا درست نہیں ہے اور اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا۔ بہرحال ہم اصل مقصد کی طرف آتے ہیں اور ناقابل تردید دلائل سے ثابت کریں گے کہ امتی کو بھی خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اور دلیل ہم ان بزرگوں کی کتابوں سے نہیں دیں گے جن کو انجینئر بابے کہہ کر بڑی آسانی سے انکار کر دیتے ہیں، بلکہ ہم ان محدثین کے حوالے پیش کریں گے جن کے حوالے انجینئر بھی پیش کرتا رہتا ہے۔ اس پر حوالے تو بہت زیادہ پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم بطور نمونہ چند حوالوں پر اکتفا کریں گے۔ نمبر 1، کتاب کا نام ہے مسند ابن الجاد اور لکھنے والے ہیں محدث علی ابن الجاد۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم مصنف کا تعارف بھی اور کتاب کا تعارف بھی خود انجینئر صاحب کی زبان سے سن لیں۔ مرزا جی کا کلپ ہے مسئلہ نمبر 157 بی کے نام سے، اس کے اندر تقریباً 15 منٹ کے بعد ان کی یہ گفتگو ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مرزا جی اس کتاب کے متعلق اور مصنف کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ علی ابن الجود، یہ کون ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، ان کا تعارف بھی کراؤں گا تو پیروں سے زمین نکل جائے گی۔ اب آپ نے پوچھا علی ابن الجود کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، اور ان کی کتاب ہے مسند احمد ہے نا، جس طرح اسی طریقے سے مسند جو ہے علی ابن الجود بھی موجود ہے۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب ہے یہ احمد بن حنبل کے استاد، امام بخاری کے دادا استاد۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے ہیں؟ جی احمد بن حنبل کے استاد۔ جی ناظرین، آپ نے اس کتاب کا تعارف بھی اور مصنف کا تعارف بھی انجینئر کی زبان سے سن لیا، اور بقول انجینئر یہ کتاب اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب ہے، اور اس کے مصنف علی بن الجاد بہت بڑے محدث ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ ہیں بقول انجینئر۔ لیکن یہ بات کس حد تک درست ہے فی الحال ہم اس میں نہیں جاتے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ انجینئر صاحب یہ نام لے رہے ہیں علی بن الجود، جبکہ صحیح لفظ ہے علی بن الجاد۔ خیر، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کتاب کی انجینئر مرزا اتنی اہمیت بیان کر رہا ہے اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر روایت نمبر ہے 1306، اس میں پوری سند کے ساتھ لکھا ہے حدثنا یوسف بن موسیٰ قال حدثنا جریر عن رقبۃ قال رأيت رب العزة جل ثناؤه في المنام فقال وعزتي لأكرمن مثواه، یعنی سلیمان التیمیہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ علی بن الجاد کہتے ہیں ہمیں یوسف بن موسیٰ نے بتایا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جریر نے بتایا، وہ رقبہ سے نقل کرتے ہیں۔ رقبہ بن مسقلہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم میں سلیمان تیمی کو اچھا ٹھکانہ دوں گا۔ ناظرین، یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ جس کے متعلق خواب دیکھا گیا وہ بھی مشہور محدث ہے، تابعی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا راوی ہے۔ مثلاً دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3962 اور 3963، یہ دونوں حدیثیں اکٹھی ہیں، اور یہ سلیمان تیمی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہیں، تو ثابت ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ پھر جس نے خواب دیکھا اور دیکھ کر بتایا، یعنی رقبہ بن مسقلہ، وہ بھی مشہور محدث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا راوی ہے،
مثلاً دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 5069۔ اور رقبہ سے یہ خواب نقل کرنے والے جریر بن عبد الحمید ہیں، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں، اور بخاری مسلم میں ان کی سینکڑوں احادیث موجود ہیں۔ مثلاً دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1392۔ جریر سے یہ خواب نقل کرنے والے یوسف بن موسیٰ بن راشد ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کے راوی ہیں، امام بخاری کے استاذ ہیں۔ مثلاً دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 900 اور حدیث نمبر 1500۔ اور جس نے اپنی کتاب میں یہ خواب نقل کیے ہے یعنی علی بن الجعد، وہ بھی مشہور محدث ہے، صحیح بخاری کا راوی ہے، امام بخاری کا استاذ ہے۔ مثلاً دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 53۔ اب یہ خواب بالکل صحیح سند کے ساتھ محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور پھر یہ صرف مسند ابن الجعد میں نہیں ہے بلکہ دیگر محدثین نے بھی اپنی کتابوں کے اندر یہ خواب نقل کیا ہے۔ مثلاً امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المعجم الاوسط، اس میں بھی انہوں نے یہ خواب اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ نمبر 3، محدث ابن حبان مشہور محدث ہیں، ان کی کتاب ہے الثقات، کتاب الثقات کے نام سے بھی مشہور ہے، اس میں بھی انہوں نے اپنی سند کے ساتھ یہ خواب نقل کیا ہے۔ نمبر 4، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، ان کی کتاب ہے شعب الایمان، اس میں بھی سند کے ساتھ یہ خواب منقول ہے۔ نمبر 5، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، ان کی کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، یہ 8ویں صدی کے اسماء الرجال میں ماہر شمار کیے جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں بھی یہ خواب نقل کیا ہے۔ تو یہ بطور نمونے کے 5 محدثین کا نام لیا گیا ہے، ابن الجعد، ابن حبان، طبرانی، بہقی، ذہبی۔ اور ناظرین، خواب دیکھ کر بتانے والا بھی محدث، خواب نقل کرنے والے بھی محدث، اور خواب لکھنے والے بھی محدث، اور یہ محدث بھی وہ ہیں جن کے حوالے انجینئر اکثر دیتا رہتا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، مرزا جی کے فالورز اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ آپ مرزا جی ہمت کریں اور اپنے فالورز کو بتائیں کہ ان سارے محدثین نے کہانی کی ہے اور ان تمام محدثین نے جھوٹ بولا ہے، اور اگر مرزا جی ان تمام محدثین کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے تو کم از کم مرزا جی کو اتنی تو حیا کرنی چاہیے کہ وہ اپنے موقف سے رجوع کر لیں۔ لیکن مرزا جی کی عادت سے ہمیں اندازہ یہی ہے کہ وہ نہ ان محدثین کو جھوٹا کہیں گے اور نہ اپنے موقف سے رجوع کریں گے، کیونکہ اگر محدثین کو، ان تمام محدثین کو جھوٹا کہتے ہیں تو بھی اپنا نقصان نظر آتا ہے، اور اگر اپنے موقف سے رجوع کرتے ہیں تو بھی اپنا نقصان نظر آتا ہے۔ اب مرزا جی کے فالورز سے گزارش ہے کہ وہ مرزا جی کو اپنے موقف سے رجوع کرنے پر مجبور کریں، ورنہ پھر خود ہی فیصلہ کر لیں کہ اگر یہ منافقت نہیں ہے تو منافقت اور کیا ہوتی ہے، اور یہ بھی خود ہی فیصلہ کر لیں کہ مرزا جی کیا واقعتاً علمی کتابی ہیں یا نہیں، اور یہ بھی خود ہی سوچ لیں کہ کیا انجینئر مرزا کا بتایا ہوا دین واقعی وہی دین ہے جو کتابوں میں ہے یا کتابوں سے ہٹ کر الگ دین ہے۔ آخر میں عرض ہے کہ یہ تو صرف ایک خواب پیش کیا گیا ہے، اور اس پر بھی چند محدثین کے حوالے دیے گئے ہیں، اور محدثین بھی وہ جن کا تذکرہ، جن کے حوالے انجینئر مرزا دیتا رہتا ہے، ورنہ اس طرح کے واقعات محدثین کی کتابوں میں اور بھی موجود ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ مزید حوالہ جات اس مسئلے پر اصل کتابوں کے سکین کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔